اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج طاہر رحیف وڑیچ یوٹیوب چینل ایک پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں جس میں ایک انڈسٹریلسٹ اور جو کٹلری ایسوسی ایشن ہے, جو ونر جماعت ہے, ان کے ایک ممبر سے ملاقات ہو رہی ہے. ہم ان سے ایک کاروباری حالات کے بارے میں بات کریں گے, جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں, جس میں ایک کاریگر جو ہے اس کی بھی اہمیت کے بارے میں ان سے بات کی جائے گی. تو میں بغیر کچھ آپ کا زیادہ وقت لیے آپ کو سیدھا نظیم وڑیچ صاحب کے پاس لے چلتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج جس مقام پہ ہیں انہوں نے اس کا آغاز کیسے کیا اور کیسے وہ یہاں تک پہنچے. السلام علیکم نظیم وڑیچ صاحب. وعلیکم السلام. تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو آج کاروباری ایک آئیکن بنے ہوئے ہیں, تو یہ سارا سفر جو ہے کیا آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل گیا, تشتیش دیا کہ کسی ذریعے کی ایفرٹ کرنی پڑی گئی؟ نہیں زہید بھائی, اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ ہے. میں ایکچولی 1992 میں نے MBA کیا اور اس وقت ہمارے وزیر آباد میں بہت کم لوگ, انگلیوں میں گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے MBA کیا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے جاب شروع کیا ایمریٹس بینک میں, میری بہت اچھی جاب تھی. بٹ سڈن 96 میں میرے بزرگ لیٹ محمد عبداللہ وڑیچ صاحب مرحوم, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ دنیا سے چلے گئے سڈنلی. تو ہمارا چونکہ ایک سیٹ اپ تھا آرمی کے ساتھ بزنس کا, تو سب بھائیوں نے انسسٹ کیا, جیسے آپ جانتے ہیں بڑے بھائی ڈاکٹر پروفیسر ہیں اعجاز وڑیچ, اسی طرح باقی لوگ بھی بھائی جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بزی تھے. تو مجھے انہوں نے بزرگوں کی سیٹ جو وہ دی کہ آپ یہاں بیٹھ کے تو فیملی کو بھی دیکھیں, ٹیک کیئر کریں اور پیچھے بھی سارا جو ہے بزنس کو بھی رن کریں. تو الحمدللہ 96 جون 6 سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور 2000 تک میں نے آرمی سے کام کیا ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایکسپورٹ اپنی شروع کی, امپورٹ بھی کیا اور ایکسپورٹ بھی کیا. زہید بھائی آپ یقین کریں کہ آج میں جس جگہ بیٹھا ہوں الحمدللہ یہ میرے بزرگوں کی پلیس ہے, انہی کا آفس ہے. اس کو ماڈرنیٹ کیا ہے, تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہے. باقی یہ انہی کی برکت ہے, انہی کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے, انہی کی دعاؤں کا ہے یہ صلہ جو مجھے مل رہا ہے. میں اگر اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میرے پیچھے جو بیہائنڈ دی سکسیس سٹوری ہے وہ میری لیبر ہے, میرے مزدور ہیں, میرے وہ کاریگر ہیں جنہوں نے دن رات کوشش کی ہے. ان کی کووج سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی, مجھے فائنینس ملا, میری ایکسپورٹ بڑھی اور مجھے الحمدللہ ایک اچھا مقام آپ کے معاشرے میں جو نصیب ہوا. تو میں یہ کہوں گا کہ میری کامیابی میں ماں باپ کی دعائیں, فیملی کا سیٹ اپ, آپ جیسے بھائیوں کی ساری اسٹرگل کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کا بہت اچھا بہت بڑا رول ہے, جس میں میری لیبر ساری کاؤنٹ کرتی ہے. جو مزدور لوگ ہیں وہ ہیں میرے ساتھ. میں آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرتا ہوں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو مالک ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ اپنی لیبر کے بارے میں کوئی اچھی بات کرتے نظر نہیں آتے, اور جو لیبرر ہیں, جو اسکلڈ ورکر ہیں, ان کو اگر سائڈ پہ کر کے بات کریں تو وہ بھی اپنے مالک کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ خیر خواہی نہیں رکھتے. تو یہ جو اتنا, یعنی آپ کی جو ویوز سن کے مجھے تو بہت اچھا لگا, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو گیپ ہے انشاءاللہ یہ نیو جنریشن جو ہے اس کو ختم کر دے گی, کیونکہ نیو جنریشن جو ہے وہ کمپلیکسٹی کے اوپر یقین نہیں رکھتی, وہ ایکوالٹی کے اوپر یقین رکھتی ہے. تو مجھے یہ تو بڑی امید سی ہونی شروع ہو گئی ہے, اور میں اس لیے پر امید بھی ہوں کہ قادر صاحب کی دعا لے کے میں چلا ہوں اس پروگرام کو لینے کے لیے. تو آپ سے یہ, یعنی آپ یہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ لیبرر یا اسکلڈ, ہم اسکلڈ ورکر کے لیبرر نہیں کہتے, اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ ایک ہی یعنی گروپ ہے یہ. بے شک. تو آپ ان کو یعنی کیوں ایک دوسرے کے بارے میں ایسے سوچتے رہے ہیں؟ میں تو زہید بھائی سمجھتا ہوں کہ ایک CEO انڈسٹری کا مینجمنٹ, اس کی اور جتنے بھی اسکل ورکر ہیں یہ ایک فیملی ہے, یہ ایک گروپ ہے, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم مظلوم ہیں. اگر وہ لوگ محنت کرتے ہیں تو ہم ان کا ریوارڈ ان کو دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جتنے بھی انڈسٹریلز ہیں یہ سب ان کو رجسٹرڈ کرائیں, بہت ضروری ہے سوشل سیکورٹی. I appreciate your planning and thinking.
اور اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر میرے کاریگر کی بیٹی کی شادی تھی تو سوشل سیکورٹی والوں نے 5 لاکھ روپے تک اس کو فنڈنگ کی ہے اس کی شادی میں. اور اگر کوئی ان کی فیملی میں بیمار ہو رہا ہے تو وہ اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں, ان کے اسکولس بڑے اچھے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. ریسنٹلی میرا ایک بڑا سینئر موسٹ جو ورکر ہے اس کے بیٹے کی شادی تھی. وٹ ہی سیڈ, وہ آیا میرے پاس دفتر میں, سمجھا جی باؤ جی مجھے آپ کی گاڑی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے. میں نے he has a right to say that. He has a right. ہاں, اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہاں بالکل صحیح. یہاں تک لانے میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں نے 1 منٹ نہیں لگایا, میں نے کہا جی بالکل آپ چابی لے لیں, گاڑی لے لیں. اس نے نہیں جی تسا نال چلنا ہے, کیا بات, تسی ڈرائیور بننا ہے. دس از دا ریئل فیملی. یس. میں نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے, تسا نال بیٹا بھی لے کے آنا ہے. سو میں اور میرا بیٹا دونوں ہم ایک گاڑی کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا, اس میں اس کی فیملی کو اور دولہے کو بٹھایا اور ہم لوگ جناب بارات کو لیڈ کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے. اور وہ بڑا ہیپی ہوا, اتنا مشہور ہوا, اتنا ہیپی ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھیں اللہ میاں سے دعائیں لینا تو الگ بات ہے, کسی انسان کو آپ خوش کر دیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو اندر ہمارے بیماریاں لگتی ہے نا, سیلفشنس کی, اکڑ کی, سپیریورٹی کمپلیکس کی, ان بیماریوں پر ہاتھ میں ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور وہ اس دن کے بعد پہلے بھی وہ بہت اچھی طریقے سے مخلصانہ طریقے سے کام کر رہا تھا. اس دن سے جب سے یہ ایکشن ہوا ہے, پہلے اس کے بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور میری کنٹریبیوشن اور میری پارٹیسپیشن کے بعد اس کا طریقہ کاری اور بدل گیا. وہ اس کارخانے کو, اس انڈسٹری کو اب مزید اپنی انڈسٹری سمجھ کے کام کر رہا ہے. میں آپ کی بات کو ایک یعنی گھریلو مثال دے کے آپ کروں گا تو آپ کہیں گے واقعی یہ بات صحیح ہے. جیسے بہو کسی گھر میں آتی ہے, بے شک ساس چابیاں اپنے پاس رکھے تو وہ کچن میں بھی نہیں جائے گی, کسی کو کھانا بھی نہیں پکا کے دے گی. لیکن اگر اسے کہ بیٹی یہ تیرا گھر ہے, تو جان تیرا کام جانے, وہ تو پھر صبح سے کانفیڈنس آ گیا, کانفیڈنس آ گیا. یہ زبردست بات ہے جی آپ نے. یہ صورتحال ہے. اور جہاں تک رہے گی لیبر کی, آنے والے وقت میں جو پرابلم نظر آ رہی ہے مجھے ہماری انڈسٹری کو, اسپیشلی ہمارے سیکٹر کو, ہمارے پاس نئی لیبر نہیں آ رہی. اس کے لیے ایک تو وہ CIB ہے ہمارا, کٹلری انسٹیٹیوٹ ٹریننگ ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ ہی کے توسط سے کہ بچوں کو, اچھا میں ذرا تھوڑی سی بات آ کہ لوگوں کو صحیح طرح سے پتہ چلے کہ وہاں کس قسم کی اسکیل جو ہے, صرف آپ کے ریلیٹڈ جو مینوفیکچرنگ, کٹلری مینوفیکچرنگ ہے, اس میں سرجیکل بھی آ جاتا ہے, ان چیزوں کے بارے میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ادھر سے کیا ہمارا بچہ سیکھے گا اور اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا. اس کا اگر آپ کریں, آپ کو یونیفارم بنائیں, کارڈ بنائیں. جی بالکل, اس کا یونیفارم, اس کا کارڈ, اس کو اسٹیپنڈ ہم دیتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ پہ, اس کا اسٹیپنڈ بھی دیتے ہیں. اور وہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں ظہیر بھائی, جیسے سٹوڈنٹس کالج کا نام آپ نے سنا, بالکل وہاں پہ تو کئی زیادہ ٹیکنالوجیز ہیں. یہاں پہ سرجیکل کا کام کر سکتے ہیں, یہاں پہ کٹلری ٹیبل ویئر جسے بولتے ہیں, چمچ کانٹا کا کام کر سکتے ہیں, یہاں پہ کچن نائف کا کام کر سکتے ہیں, یہاں پہ چاقو خنجر وغیرہ کی ٹریننگ ہے. یہ 3-4 جو پورشن ہے وہ یہاں پہ مینج ہوتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا بس کہ آنے والے دنوں میں ہمیں جو ہے نا وہ پرابلم آ رہی ہے لیبر کی. یعنی آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کو اگر وہ سیکھتا ہے تو وہ پابند نہیں ہے کہ ادھر سے سیکھے گا تو ہم اسے امپلائی, نہیں, وہ اپنا بزنس بھی شروع کر سکتا ہے, انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہے, اور ہم سے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اگر لرن کر کے آئے گا تو کسی لے مین سے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے گا. اور آج کل جیسے آن لائن بزنس کا بہت زیادہ رجحان ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹرز پہ کئی $1000 جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں. اور ہمارے علاقے کے لیے بلیسنگ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ڈماسکس اسٹیل ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی 1 ماہ کی پروڈکشن انڈیا کے 1 سال کی پروڈکشن کے اکول ہے. ویری گڈ. یعنی اتنے سے علاقے صرف وزیر آباد کی میں عرض کر رہا ہوں, اسے سرپرستی چاہیے. ایگزیکٹلی, اسے ایپ اکاؤنٹ چاہیے. ایگزیکٹلی, اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ کنٹریبیوشن کر بھی رہی ہے. جیسے ابھی ہماری انڈسٹری اسٹیٹ ڈیولپ ہوئی ہے تھی. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی رزاق گاؤں صاحب آئے ہوئے تھے گجرات چیمبر میں پچھلے ویک میں. انہوں نے 100 ایکڑ پہ وزیر آباد کو سینٹرل پوائنٹ کہتے ہوئے یہاں پہ ڈسپلے سینٹر پروو کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, جس کو سیالکوٹ, گجرات اور گجرانوالہ ان کا سینٹرل پوائنٹ وزیر آباد بنتا ہے. یہاں پہ بہت بڑا ایک ڈسپلے سینٹر بنے گا جس میں سیالکوٹ کی پروڈکٹس, گجرات کی پروڈکٹس اور گجرانوالہ کی پروڈکٹ, اور ایز ویل ایز وزیر آباد تو ہو گئی, ان سب کی ڈسپلے ہوگی. اور یہیں پہ فارنرز آئیں گے, یہاں پہ وہ دیکھیں گے, یہیں سے وہ آرڈر پیش کیا کریں گے. اور اللہ کے فضل سے ہوپ کہ بہت یہ جو ابھی فرض کریں ایک انڈیویجول لگا ہوا ہے اپنا ڈومیسٹک کے پیسز بنا رہا ہے, لیکن وہ ایکسیس نہیں اس کی مارکیٹ میں ہو رہی, تو کیا کچھ آپ کے جو فیڈریشن ہے
ایسے بچوں کو کلیکٹ کرے گی کہ چلو بھائی تم اپنا پیسز تیار کرو, ہم تمہیں اس کا میکسیمم پروفٹ جو سیل ہوگی اس کا 70% تمہیں دے دیں گے, اگر تم ایکسیس نہیں کر سکتے ہم تمہارے بازو بنیں گے, ہمارا مال باہر بھیجتے ہیں. اس طرح سے وہ ایک انٹرسٹ پڑے گا, یعنی وہ کام کرے گا. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے زید بھائی. فرسٹ آف آل تو میں اپنے سے ہی بات کروں گا, میرے اس وقت 4 وینڈر ہیں میجر جو وزیر آباد اور الہ آباد نظام آباد میں ہیں, جو بہت اچھا مال بنا کے مجھے دے رہے ہیں, اور میں ان کو ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ اچھی پرائز دے رہا ہوں. وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اپریشیٹ ہوں اور خوش دلی سے مزید کام کریں. جیسے ہی ہمارا یہ سیٹ اپ بنے, میرے ذہن میں ایک پلاننگ ہے, انشاءاللہ چیئرمین صاحب جو بھی آئے کٹر ایسوسیشن کے, ان سے ڈسکس کر کے ہم ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ڈیولپ کریں گے جس میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو خود انڈیویجولی میکنگ کر کے تو یہ چیزیں بنا رہے ہیں. اس نیٹ ورک کی بیس پہ ان کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے آئیں گے کہ وہ ایک پیس 2 پیس ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا, ان کے لائسنس بنوائے جائیں گے, ان کو رجسٹرڈ کروایا جائے گا تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں اور اتنا ہی مارجن اتنا ہی انجوائے کریں جتنا ایکسپورٹر کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ پلان آؤٹ ہے اور اس سال میں یہ کام کرنا ہے. میں نے ایک اور بات بھی, کیونکہ میرا اتنا یہ انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کوئی مینوفیکچرر نہیں ہوئے ہیں, لیکن میں پوچھوں گا آپ جب یہ اپنی یونین بناتے ہیں یا بندوں کو جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ کے, جن کے ووٹ وغیرہ بنتے ہیں, تو یہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, کیا ایلیجیبلٹی ہے اس کی کہ وہ بندہ جو ہے آپ کا وہ ایک ووٹر بن سکتا ہے؟ یا بڑا سمپل ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اس کو ایک NTN لینا پڑتا ہے, جسے نیشنل ٹیکس نمبر ہم کہتے ہیں. وہ 50 روپے اس کی فیس ہے. ایک چھوٹا سا فارم ہے, وہ میں بھی بھر سکتا ہوں, آپ بھی بھر سکتے ہیں. وہ بھروا کے وہ گجرانوالہ جا کے سمپلی NTN میں رجسٹرڈ ہو جائے. جیسے وہ رجسٹرڈ ہوگا اس کا بینک اکاؤنٹ کھلے گا اس فرم کے نام سے, جس نام سے وہ رجسٹرڈ ہوگا اس نام سے وہ بینک میں اکاؤنٹ کھول لے گا. یہ 2 ڈاکومنٹ لے کے وہ ہماری ایسوسیشن میں آ جائے, کٹلر ایسوسیشن میں, ہم اس کو رجسٹر کر لیں گے. وہ ڈیلیگیشن میں ساتھ جا سکتا ہے, وہ جتنے سیمینار ہوں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, وہ جتنی ایکٹیویٹیز ہوں ایسوسیشن کی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی اپرچونٹی ہے اگر کوئی اس طرف توجہ کرے. مختصر سا کام ہے, زیادہ خرچے والا کام نہیں ہے. ایک کمپنی اسٹیبلش کرنی ہے, اس کا NTN لینا ہے, بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے اور اس کو ہمارے پاس ایسوسیشن آنا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کسی بھی انڈسٹری کے لیے ایک تو اسکلڈ ورکر ضروری ہوتے ہیں اور ایک ایجوکیٹڈ اسٹاف بھی ضروری ہوتا ہے آپ کے مینجمنٹ کو چلانے کے لیے, تو آپ یعنی کچھ میرے ساتھ تعاون کریں گے کہ مجھے وہ لیبرز تک ایکسیس مل جائے, کیونکہ 70-60% پیرنٹس لیبرر ہیں جن کے بچے مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں. اگر ان کو ہم ان کے پاس جائیں, ان کو انکریج کریں گے بھائی آپ تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کا کل کو فیوچر میں یعنی ہمارے ملک کو بڑی زیادہ ضرورت ہے, تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں ہمارے ساتھ, اور اس کے مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے انڈسٹریز کے تعاون سے, کچھ یونینز بنا کے. تو کیا آپ اس میں کچھ میری تعاون کریں گے؟ انشاءاللہ آپ جیسے کہیں گے, جب کہیں گے, انشاءاللہ میں حاضر ہوں ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے. جس کو ملنا چاہیں گے میں ملوانے کے لیے تیار ہوں. ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ جو بھی مینیج کرنا ہے انشاءاللہ میں حاضر ہوں مینیج کروانے. بہت شکریہ آپ سے بات کر کے. مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میں ایک انڈسٹریلسٹ بن گیا ہوں, اور آئیے وہ جو دور رہ کے ایک ویوز ہم کر لیتے ہیں نا کہ صنعت کار بڑے ظالم ہیں, پھر جو لیبر کے طرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لیبر بڑے ظالم ہیں, اسٹیٹ ورکر ان کے درمیان بڑے اختلافات ہیں. تو جب آپ کی باتیں سنی تو مجھے لگا یہ کوئی مسائل ہی نہیں, یہ مسائل کیونکہ آپ بھی ہیومن بینگ ہیں, وہ بھی ہیومن بینگ ہے, آپ ان کو ایک فیملی کا ممبر ہے, اور یہ میرے لیے ایک بڑی زبردست بات ہے. اور مجھے آج جو پہلا قدم میں نے اٹھایا ہے مجھے تو بڑی زیادہ انکریجمنٹ ملی ہے, اور میں آپ کو قادر صاحب سے کہوں گا کہ اور دعائیں کرتے ہیں اور میں آگے بڑھتا جاؤں, اور آپ کے تعاون سے میں کوشش کروں گا کہ آپ مجھے دوسرے لوگوں سے بھی بلائیں, کیونکہ مجھے یہ رستے اور دروازوں کا پتہ نہیں, آپ مجھے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.